بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وطن عزیز میں ہر گزرتے گھنٹوں میں ہی کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے. آج کے شو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہ جس میں ہم آپ کو پاکستان کے ایک اہم علاقے میں لیے چلیں گے اور وہاں سے کچھ زبردست حقائق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن ہم نے پہلے یہ سوچا تھا کہ بات کریں. کل ہمارے شو میں جاوید لطیف صاحب خبر دے کر گئے کہ نواز شریف صاحب کا روایتی استقبال نہیں ہوگا. اس خبر کے بعد ایک بھونچال آ گیا. انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں ہوگا کہ دیکھیں نا لوگ ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو پھر ایمبولینس سے جام ہو جائیں گی, اسکول میں بچے جائیں گے ان کو پرابلم ہوگا, اور شادیوں کا سیزن بھی اکتوبر میں, تو ہم نہیں چاہتے عوام پریشان, تو ہم اس پہ کام کریں گے. تو جناب کچھ گھنٹوں بعد آ گئی الیکشن کی تاریخ, تو ہم نے کہا اس پہ بات کریں گے. الیکشن کی تاریخ آ گئی تو ابھی بس اس کی تیاری مکمل ہوئی تھی تو تھوڑی دیر پہلے آ گیا کہ جناب فیض آباد دھرنا کیس ری اوپن ہو رہا ہے. یعنی اس کی نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں, ایک فیصلہ آیا تھا فیض آباد دھرنا کیس, اس میں نظر ثانی کی درخواست ہوئی تھی, وہ اب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. عزت مآب چیف جسٹس جو ہے اس کی سربراہی کریں گے. تو ہم ظاہر اسی موضوع پہ بات کریں گے. ذرا پہلے تو آسان الفاظ میں کہ بھائی فیض آباد دھرنا کیس یعنی کیا, اور اس کی نظر ثانی سماعت ہو رہی ہے یعنی کہ کیا, یہ بہت اہم ہے. یہ کیوں اہم ہے اس سے بات کریں گے. جناب ارشاد بھٹی صاحب یہاں بات ہیں. بانو کی سبحان اللہ. دوسرے مہمان کلاسرا صاحب تھے, میرا خیال ہے بھٹی صاحب نے جو ہے اپنا رسول استعمال کرتا ہوں. ابھی بھی دعائیں کر ٹریفک ہو رہا ہے. صحیح ہے سر. پہلے چونکہ یہ فیض آباد دھرنا کیس وہ کیس ہے جو کہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا, ٹی وی کی زینت بنا, لیکن سر میں نے کہا پاکستان میں ہر دن میں 8 نئی خبریں ہوتی تو شاید لوگوں کے ذہنوں سے کچھ محو ہو گیا ہو. تو پاکستان کی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا, اس کا نام تھا فیض آباد دھرنا کیس. اس میں پھر فیصلہ جن کے خلاف آیا انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی. آج وہ قبول ہو گئی ہے اور اب اس کی سماعت ہوگی 28 تاریخ کو. پاکستان کے آج کے چیف جسٹس یہ مانتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا, جو کہ پورا ایک بھونچال مچ گیا تھا, جو کہ عمران خان صاحب عارف الوی صاحب اس میں اہم کردار تھے, اور ان دونوں نے خان صاحب نے مانا کہ پیچھے باقی لوگ اہم کردار تھے. تو فائد صاحب کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس تھا میرا جرم. سر آپ پہلے لوگوں کو یاد دلا دیجئے فیض آباد دھرنا کیس کے کیا سیدھا نکات تھے تاکہ میموری فریش ہو جائے. اچھا, مجھے توقع کی جا رہی تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے 3 چیزیں, ایک تو فیض آباد دھرنا, ایک کوئٹہ کا ان کا جو فیصلہ رپورٹ تھی وہ, اور تیسرا جونیئر ججز کی جو ہے تقرری, یہ 3 توقع کی جا رہی تھی کہ وہ سنیں گے. فیض آباد دھرنے کا بڑا آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو حلف نامے میں تبدیلی کی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے. صحیح ہے. اور اس کے بعد ٹی ایل پی سڑکوں پہ آ گئی طریقے لبیک. صحیح ہے. اور جب لاہور پہنچی تو مسلم لیگیوں نے کہا بھائی ساڈا تو کام ہی کوئی نہیں, حالانکہ وہاں بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا بھائی اسلام آباد جائیں. تو وہ اسلام آباد آ گئے. تو اسلام آباد آ گئے. 3 ہفتے کا دھرنا تھا. فیض آباد پہ بیٹھ گئے. 3 ہفتے کا دھرنا تھا اور 1 مرتبہ آپریشن بھی ہوا, کامیاب نہیں ہوا. 2 رکنی یہ بینچ تھا جس نے فیض آباد دھرنا دیا, فائز عیسیٰ قاضی اور مشیر عالم پر مشتمل, اور یہ 43 صفحاتی فیصلہ تھا. اور یہ 22 نومبر کو 2016 کو یہ محفوظ ہوا. 6 جنوری 2017 کو سنایا گیا. اور اس فیصلے کے چیدہ نکات, پہلا تو پیمرا پہ تنقید ہوئی کہ ایک ٹی وی چینل کا مالک ان کو کھانے دے رہا تھا اور پیمرا نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. پھر ایک ہوئی کہ 2 سیاسی لوگوں کو نام لے کے نامزد کیا تھا, شیخ رشید اور اعجاز الحق, کہ وہ حمایت میں بولے. اور پھر اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور ISPR کو کہا گیا کہ وہ سیاست میں ملوث ہیں اور سیاست سے گریز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کہ ایک فوجی افسر کیسے پیسے بانٹ رہا تھا, ایک فوجی افسر کا معاہدے پہ سائن کیسے تھے. پھر اس معاہدے پہ سائن تھے اس وقت DGC جنرل فیض حمید صاحب, اور یہ ذہنوں میں رہے کہ اسی معاہدے پہ احسن اقبال کے بھی جو ان دنوں وزیر داخلہ تھے اور شاہد خاقان عباسی کے کہنے پہ DGC گئے تھے, کیونکہ فیض آباد والوں نے کہا تھا کہ ہمیں فیض حمید کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی. تو جو DG رینجر بعد میں پہلے تھے وہ ادھر وہ جو پیسے ان کا کہنا ہے کہ 14,000 میرے پاس تھے, تو انہوں نے کرایہ کو نہیں میں نے دیا. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا کہ یہ کہ ایجنسیاں کیوں ہیں, ISPR کیوں, سیاست, اور فیض حمید صاحب کا نام لکھا تھا ہاں اس معاہدے میں. اس فیصلے میں بھی فیض حمید صاحب کا تذکرہ ہوا. اس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ بری, فضائی اور بحری سربراہوں کو وزارت دفاع کے توسط سے خط لکھا کہ جنہوں نے حلف کی
خلاف ورزی کی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ سارا کچھ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ حلف یہ کہتا ہے فوج کا کہ وہ سیاست اس کو میں نے بھی چیک کرنا ہے کہ شاید نام بھی تھا فیض صاحب کا، نہیں، میں جہاں تک میں نے پڑھا میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں، لیکن جہاں تک ہے کہ ان کا نام نہیں تھا، مگر ان کا نام معاہدے میں تھا، معاہدے پہ ہوئے تھے. تو یہ اس کے تھے چیدہ نکات، اور یہ اب اس کے بعد یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ظاہر فیصلے پہ. پھر اس پہ جو ہے وہ متعلقہ پارٹیز نے نظر ثانی کی درخواست. اچھا، اس کے خلاف تحریک انصاف بھی گئی عدالت میں کہ ہمارے خلاف متعصبانہ رویہ ہے اور ہمارا نام لے کے کہا گیا. پھر اس کے خلاف پنجاب بار کی ایگزیکٹو کمیٹی بھی گئی تھی کہ یہ فوج اور ایجنسی کے خلاف متعصبانہ ہے. کچھ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کچھ ادھر کھڑی ہو گئی، اور پھر یہ اور ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو بالکل یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ فیصلہ دیا تو ایجنسیز کو نشانہ بنایا، فیض صاحب کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا. اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آ گیا، ایک اٹمپٹ ہوئی اسٹیٹ لیول پہ ان کو اس منصب سے ہٹانے کی، اور خود اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا بعد میں اپنی حکومت جانے کے بعد کہ اس کے پیچھے فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب تھے. یعنی کہ اس فیصلے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی، اور انہوں نے پورا کام چلایا کہ اس آدمی سے جان چھڑاؤ، یہ آدمی اگلا چیف جسٹس بنے گا تو بڑا غرق ہوگا. یہ سادہ صحیح ہے. یعنی اب جو ساری تصویر بنتی ہے، جو فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو سٹانس لیا تھا اپنے ریفرنس میں، وہ یہی تھا. تو یہی تھا نا. اب حضور السلام علیکم، خیریت سے ریٹا، شکریہ وقت دینے کا. میں نے بڑی کوشش کی کہ ٹریفک میں. اچھا، کلاس صاحب کو مائک ذرا لگا جلدی سے کر لیں تاکہ اندر وہ کہنا آپ کی آواز شاید نہیں آ رہی. اتنی دیر میں یہاں سے تو بھٹی صاحب کوئکلی میرا بھی بتا دیں اس کا مطلب پھر اب یہ کیس ری اوپن ہونے کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ ری اوپن سے مراد یہ کہ اس کی یعنی اس وقت پی ٹی آئی نے، ایم کیو ایم نے، شیخ رشید صاحب نے، اعجاز الحق صاحب نے، آئی بی نے درخواستیں دی کہ صاحب یہ فیصلہ غلط ہے، اس کو آپ ریویو کریں، اور اب وہ درخواست ریویو کے لیے وائل ہو گئی. کلاس صاحب کیا اب یہ بات کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میں ذرا جب تک کلاس صاحب کا مائک پیش کرتے ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی ہمارے ساتھ، جنہوں نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب یہ ممکن ہے کہ فیض حمید صاحب، فائز عیسیٰ صاحب یہ کریں آنے کے بعد. السلام علیکم واڈا صاحب. وعلیکم جناب. شکریہ. یہ آپ نے کمال ہے، بندیال صاحب کا آخری بڑا فیصلہ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا ہمارے شو. ہم نے کہا تھا کیس بندیال صاحب جاتے جاتے ایک فیصلہ دیں گے، اس سے سارے کیسز کھل جائیں گے. وہ ہوا. اور فائز عیسیٰ صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ، اس میں بھی آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب یہ ایک کیس یہ والا بھی کھلے گا. آپ نے اور 2 کیسز کی بات کی تھی. آپ کا خیال کیا ہے کہ اس کیس کھلنے کا مطلب کیا ہے، کیا ہوگا؟ فیصل واڈا صاحب نے ایک اور بھی پریڈکٹ وہ کیا؟ انہوں نے آج ایک پروگرام میں اکٹھے تو انہوں نے کہا کہ میری یاٹ ہوگی، اس میں سارے سیاستدان ہوں گے، اور پھر میں ان کے ساتھ جو رویہ کروں گا وہ خود بتا. چلے پہلے اس کا بتا دیں ذرا فی الحال کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیے بدامی صاحب، اگر آپ اس فیض آباد دھرنے کا کیس کا پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب ملک میں جو 2 ہیروز ہیں ہمارے ملک کے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور ایک جو ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب، وہ سمت پاکستان کی سیدھی کر رہے ہیں. اب قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا 1.25 سال پہلے کہ میں کوئٹہ شروع ہوں گا بھاولپور سے اور چکوال سے، اور کوئٹہ میں جا کے رکوں گا. وہ شروع ہو گیا گا. ابھی کام چکوال تک پہنچ گیا ہے. چکوال سے آگے جا کے رکے گا. فکر مت کریں، اس کو پڑھیں اچھی طرح، اور پڑھ کے پھر اپنا تجزیہ دیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آتا ہے. جی ابھی ہم نے پورے نکات پہ ڈسکس کی کہ جو موٹے موٹے نکات ہیں. تو چکوال از ان ٹربل. سر ایوری بڈی از ان ٹربل ہو تھاٹ کہ وہ قانون سے بڑے ہیں، ملک کے باپ ہیں. اب ان کو بتایا جائے گا. اس میں پالیٹیشینز بھی ہیں، اس میں یہ بھی ہیں. ابھی تو میں اسپیسیفک فیض آباد دھرنا کیس کے لینس سے پوچھ رہا ہوں. تو یہ دس کیس میں برنگ اے لاٹ آف ٹربل فار جنرل فیض حمید صاحب. دس ول انشاءاللہ یہ کیس جو ہے وہ بہت سارے جو اپنا کو قانون سے اوپر سمجھتے تھے اور ان کے لیے میجر ٹربل لائے گا. اور ارشد شریف کا جو سرد خانے میں کیس ہے وہ بھی انشاءاللہ فائز عیسیٰ صاحب ہی نکالیں گے اور وہی منطقے کے انجام تک پہنچائیں گے. وہ بھی آپ دیکھیں گے. آل رائٹ. اور سر یہ تو بتا دیں آپس کی ہوتا ہے آپ کو کیسے، یعنی فیصلہ بندیال صاحب نے فیصلہ سنایا آپ کو پہلے سے، آپ نے بتا دیا. فائز صاحب نے کیس اٹھایا، آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ جیلس ہو رہا ہوں آپ سے. چھوٹی سی سیاست ہے میری، اور سیاستدان کا کام ہے صبر، خبر اور نظر چاروں طرف کھول کے رکھے تو مل جاتا ہے. سر ہم نے آپ سے پوچھا آپ کہاں کہاں سے چیزیں نکال کے لاتے ہیں. اچھا تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ بھی ہمیں نہیں بتائیں گے. بالکل نہیں بتائیں گے. اچھا اور بس اپنا آخری سوال، یعنی کہ فیض حمید صاحب اسی لحاظ سے کہ جناب چونکہ اس کیس میں، فیض آباد دھرنا کیس میں بات تھی کہ جناب ایجنسیز پیچھے تھیں، ایجنسیز کے کچھ لوگ پیچھے تھے، اس تناظر میں فیض حمید صاحب مسئلے میں آ سکتے ہیں.
देखिए सर, इस रिपोर्ट को आपने सही तरह पढ़ा ही नहीं है फिर इसका मतलब। नहीं, अभी हमने उसी को डिस्कस किया, लेकिन पूरी रिपोर्ट दोबारा पढ़नी पड़ेगी ना। सर, इस रिपोर्ट का जो सीधा है, हाँ, उसमें जो उन्होंने लिखा, जो रिपोर्ट सबमिट की, जो रिपोर्ट बनाई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हाँ, ठीक है। दिस केस इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसके